حکمت و دانائی کیا ہے؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے دانائی کے استعمال پر بہت زور دیا ہے۔ حضور نے بھی حکمت و دانائی کے استعمال پر بہت زور دیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دانائی مومن کی گمشدہ مال و متاع ہے، اس سے جہاں سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کے حصول میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دانائی کی یہ بات کہاں سے اور کس طرف سے آئی ہے۔ دانائی کی بات جہاں سے بھی آئے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ دانائی کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ سامنے آئے اس کے متعلق سب سے پہلے پورا علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد بالکل مروزی انداز میں اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کے مطابق بہترین تدبیر کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس تدبیر کے متعلق حکمت عملی بنا کر اپنائی جائے۔ دانائی کے ایسے ہی استعمال پر کسی فرد قوم کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ حضور کی ساری زندگی دانائی کے استعمال کی روشن مثال تھی۔ غزوہ بدر میں جنگی مہارت کے حامل ایک صحابی نے آپ کو دلیل کے ساتھ قائل کیا کہ جہاں خیمے لگائے گئے یہ صحیح جگہ نہیں ہے اور اس کے بجائے فلاں جگہ خیمے لگانے چاہیے۔ چنانچہ حضور اس پر قائل ہو گئے اور خیمے دوسری جگہ لگا دیے گئے۔ یہ نئی حکمت عملی اگلے دن کی جنگ میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ اسی طرح جب جنگ احزاب کے موقع پر اسلام کے سارے دشمن متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو حضور نے صحابہ کرام کا اجلاس بلا کر ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ مخالف لشکر کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس ایسا اسلحہ بھی موجود تھا جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف مدینے کے اندر جنگ کے قابل افراد کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں تھی، ان میں بہت سے منافقین بھی شامل تھے۔ چنانچہ حضور اور صحابہ کرام کی متفقہ رائے بنی کہ اس وقت لڑائی لڑنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات پر غور و فکر ہونے لگا کہ لڑائی کو ٹالا جائے اور مدینے کی حفاظت کی جائے۔ اس موقع پر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی جو ایران کے باشندے اور وہاں سے غلام بنا کر لائے گئے تھے نے مدینہ کے گرد خندق کی تجویز پیش کی۔ وہ ایران میں اس مدافعت کو دیکھ چکے تھے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ یوں مدینے کے گرد خندق کھودی گئی اور جب دشمن کا لشکر مدینہ پہنچا تو انہیں خندق سے واسطہ پڑ گیا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لڑائی نہ ہو سکی اور 20-22 دن بعد جب دشمن کے پاس راشن ختم ہو گیا اور زبردست آندھی آئی تو انہیں محاصرہ اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی صرف اس وقت لڑنی چاہیے جب تدبیر کے لحاظ سے ہمیں لڑائی جیتنے کی پوری توقع ہو۔ فتح مکہ بھی حضور کی دانائی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس لڑائی کے لیے ساری تیاری اس انداز میں کی گئی کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ مسلمانوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا جو مکے کی پوری آبادی سے زیادہ تھا۔ مکے کے قریب جا کر لشکر کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ وہ اور بھی بڑا نظر آنے لگا۔ اس کے نتیجے میں اہل مکہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ تھا۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے کے بعد حضور نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تاکہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کا ایک نیا سفر شروع ہو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندھا دھند کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اچھی طرح سوچ بچار کرنا چاہیے کہ ہمارے اس اقدام کے کیا نتائج رونما ہوں گے۔ بغیر صحیح معلومات کے کیا گیا اقدام، جلد بازی میں کیا گیا اقدام اور سوچے سمجھے بغیر محض جذبات کی بنیاد پر کیا گیا اقدام کبھی بھی اچھے نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔